السلام علیکم لیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سے معذرت چاہوں گا، کچھ پروگرام آپ نہیں دیکھ سکے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میری اپنی ذاتی کچھ مصروفیات ایسی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پاتا، لیکن اب میری بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وقت ملے میں واپس آپ کے ساتھ رابطے میں آ جاؤں۔ لیوگ لوگوں کے لیے بہت اہم وقت سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں آج اس کے اوپر ذرا زیادہ گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ ویک بیسیکلی 1 جولائی 2026 کے بعد پلینٹس جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، مشتری بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا۔ اچھا، جوپیٹر جب یہ فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ بڑا اہم قسم کی تبدیلیاں ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مثبت پیریڈ ہوتا ہے، پازیٹیو پیریڈ ہوتا ہے، کنسولیڈیٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی چیزیں جو زندگی میں اس سے پہلے ہم نے اگنور کی ہوتی ہیں، یا ایسی مسائل جو بگڑ چکے ہوتے ہیں انہیں درست کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، یعنی نئے کام شروع کرنے کا، پرانے کاموں میں کوئی پرابلم ان کو درست کرنے کا، حتیٰ کہ کوئی پرانی انہیریٹنس، جائیداد، پراپرٹی، لیگل میٹرز، جھگڑے، ان ساری چیزوں کو درست کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس ٹائم میں اپنے آپ کو بہترین پازیٹیو رکھ کے استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ وقت 12 سال کے بعد آپ کی زندگی میں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسے لیے خواتین و حضرات، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اپنی زندگی میں تو یہ دیکھیے گا کہ یہ تقریباً 2014 کا پیریڈ آپ کی زندگی میں کس قسم کا تھا۔ کیا آپ نے وہاں کوئی میجر وینچر سٹارٹ کیے؟ کچھ نئی زندگی میں اہم تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ پازیٹیو تھی؟ کیسی تھیں؟ جنرلی اس وقت کو پازیٹیو کہا جاتا ہے۔ البتہ پلینٹ سیٹرن، زحل جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے۔ 9th ہاؤس میں جب یہ ستارہ آتا ہے، ٹرائن دونوں کی بنی ہوئی ہے، دونوں کی جب یہ ٹرائن بنتی ہے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا اینگل لے کے آتی ہے، یعنی یہ کہ جو بڑے وینچرز، بڑے کام، بڑی چیزیں، بڑے بڑے فیصلے جنہیں آپ کرنا چاہتے تھے لیکن کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، محتاط ہو رہے تھے، ان کو کرنے کا وقت ہے، ان کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کچھ چاہتے تھے کہ کام کیا جائے، سوچا جائے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچئے گا، ان چیزوں کے بارے میں بھی کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ وقت جنرلی اگر میں کہوں تو یہ ایک بڑا بہتر اور فائدہ مند پیریڈ ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور چونکہ یہ پورا ویک آپ کے پاس ہے، پورا ایک سال آپ کے پاس ہے، تو یہ ایک سال ابھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ایک پوٹنٹ ڈگری فوراً نہیں لیتا، ایک خاص حد تک جہاں جا کے یہ افیکٹو ہوتا ہے تو افیکٹو ڈگری لینے کے لیے اس کو تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ وقت انشاءاللہ آپ کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی نیکسٹ ویک سے میں یہ کہوں گا کہ فل سٹرینتھ کے ساتھ آپ کی جوپیٹر اور سورج کا جو کمبینیشن ہے یہ آپ کی زندگی میں بڑے اہم تبدیلیاں، بڑے مثبت فیصلے لے کے آئے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جوپیٹر سورج آپ کے 12th ہاؤس میں ہے، تو اس لیے جو تھوڑا سا آپ کو اس وقت تھکاوٹ کا احساس ہوگا، ٹائرڈنس کا احساس ہوگا، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز، نروز پٹھے کھنچے ہوئے دکھائی دیں گے، دباؤ ذرا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آنے والی چیزیں تو بڑی بہترین دکھائی دیتی ہیں لیکن خود اپنے آپ کو تھوڑا سا لیتھارجک فیل کرتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا جھٹکنا ہوگا، سر جھٹکنا ہوگا، آگے نکلنا ہوگا، بڑھنا ہوگا تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کے اوپر کام کر سکیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ معاملات کتنے بھی برے ہوں، چیزیں کتنی بھی بگڑ چکی ہوں، لیکن ہمیشہ کام کرنے سے، بات کرنے سے، کوئی سٹیپ لینے سے ہی ان میں امپرومنٹ آتی ہے، ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو اپنے آپ کو چارج کیجئے، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیجئے اور چیزوں کو ٹھیک کیجئے۔ لیکن جوپیٹر جب یہ فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو آپ سے ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ جہاں ہم نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھیں، ان غلطیوں میں جہاں ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی تھیں تو ان کو بھی درست کیا جاتا ہے۔ معافی مانگنا یا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا کبھی کوئی چھوٹا پن نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑا پن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ نے کسی کو ہرٹ کیا، یا کوئی ایسا غلط فائنینشیل فیصلہ کر لیا جو آپ نہیں چاہتے تھے، ان ساری چیزوں کو کریکشن کا بھی پیریڈ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک بہتری کا وقت ہے، نیچر آپ کو چانس دے رہی ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو دیکھیں، اگر ان میں کسی جگہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی خراب ہوئی ہے تو اسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ان بزنس پلان کرنے کا ٹائم ہے، لیکن میں یہاں یہ کروں کہ یہ ایکسپینشن کا تو ٹائم ہوتا ہے،
لیکن ایکسپینشن کا وقت عموماً لوگ اوور اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، چونکہ جوپیٹر سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں، اور اس کے بعد پھر اس سے 2 سال بعد آپ کے 12th ہاؤس میں آنا ہے، آپ کے 10th ہاؤس میں آنا ہے۔ اسے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ذرا سے یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بزنس ایکسپینشن اچھی جگہ، لیکن اس طریقے سے کیجیے گا کہ جہاں آپ کا فائنینشیل برڈن بڑھ نہ جائے، بجائے انکم کے اوور ہیڈز آپ کے زیادہ نہ ہو جائیں جنہیں میٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ اس لیے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ ایکسپینشن کی طرف جائیے گا۔ ایسے لوگ جو بالکل کسب کے اوپر ہیں، جوپیٹر اور اس کے کینسر کے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ سا پیریڈ ہے، کیونکہ دونوں گھروں کا آپ کو چیزیں مل رہی ہیں۔ اسی طرح ریٹروگریڈ مرکری جو ہے یہ آپ کے 12th ہاؤس میں بھی موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کچھ ہڈن معاملات کو زندہ کر رہا ہے، پوشیدہ دشمن، یا کوئی آپ کے خلاف کوئی ایسی سازش، یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا کیا وقتی طور پہ کوئی آپ سے بدلہ نہ لے سکا، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اب دس از دا ٹائم کہ اب میں کسی کو سبق سکھاؤں گا۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں میں ضروری نہیں کہہ رہا، میرا کام آپ کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ تو آفیسز میں اسپیشلی اگر آپ ایسی پاورفل پوزیشن میں ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں، تو کوشش ہی کیجیے گا کہ دعائیں لیجیے گا، کسی کی چھوٹی موٹی غلطی کو معاف کیجیے گا، اور کسی کو ایڈورس رپورٹ، ایڈورس کوئی ایسی چیز نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آسانیاں ہوں گی اس کے لیے آپ کے لیے۔ ٹریول ٹائم بنا ہوا ہے، فارن ٹریول یہ چیز بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کا سفر کا سلسلہ بہتر ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ وینس ایک انکم کے معاملے میں فائدہ مند بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ فائدہ مند رہے گی، لیکن اسٹاک ایکسچینج، اسپیکولیشن، ٹریڈنگ، ان ساری چیزوں میں آپ نے احتیاط کرنا ہے، کیونکہ مرکری اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے چیزیں بے تحاشا، جسے کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں، اور جب یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں تو ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا کہ وہ کس رخ کے اوپر بیٹھیں گی۔ جوپیٹر ایک کام اور بھی کرتا ہے ان خواتین و حضرات کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، کہ وقت ہے شادی کا، ریلیشن شپ کا، آگے بڑھنے کا، کسی کو دل میں بسا رکھا تھا، خواہش تھی، نہیں کہا جا رہا تھا، تو کہنے کا بھی وقت ہے، گھر والوں کو بتانے کا وقت ہے، جس کے بارے میں سوچتے ہیں اسے بتانے کا وقت ہے۔ تو یہ رشتے، نئے ناطے بننے کا وقت ہے، نئی پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ نئی زندگی کا آغاز بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ دیکھ کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جوپیٹر کی وہ کرامات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگائی ہیں کہ یہ ستارہ جب اس اینگل پہ آئے تو دنیا والوں کے لیے اس طرح کی آسانیوں کی خوشخبری دے جو میں نے آپ کو دی۔ بیسیکلی اسٹرالوجی خدا ہی کے بنائے گئے نظام کو ڈی کوڈ کرنے والی بات ہوتی ہے، تو یہ ڈی کوڈڈ نظام یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ساتھ بڑا اچھا وقت ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔